الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار تجھے واسطہ حجت دورہ کا مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے امام کے ناصروں میں وفاداروں میں ہمارا شمار فرما. مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل ہمیں ہماری نسلوں کو محمد و آل محمد کے وفاداروں میں شمار فرما. مالک جنت البقیع کی تعمیر فرما. کربلا معلیٰ کے زائروں میں ہمارا شمار فرما. زائرین ابا عبداللہ الحسین کی حفاظت فرما. مالک دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا کرنے والے مؤمنین و مؤمنات ہیں، ان تمام سے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہم تمام سے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے برادران ذکر اہل بیت انجام دیتے ہیں ان کی سانسوں کو محمد و آل محمد کے ذکر سے ہمیشہ معطر قرار فرما. مالک اس بارگاہ کی تعمیر میں کسی بھی طریقے سے جن احباب نے حصہ لیا آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، پالنے والے ان کو جوار ائمہ اہل بیت نصیب فرما. جو خدمت انجام دے رہے ہیں مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار بحق سید کونین تمام بیماروں کو ہر قسم کی بیماری سے شفاء کلی عنایت فرما. مالک جو بے اولاد ہے جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عنایت فرما. سرکار وفا کا واسطہ مالک ہماری نسلوں میں اہل بیت سے وفاداری قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کے لیے سے صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے سے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام. جازم أعناق النواصب اللئام. واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. سلام. صلى على محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات عجل فرجهم. ارباب المدانش، نصرت دین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو وقت کے امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. ذکر ہوا اس نصرت کا، مدد کا مصداق ابا عبداللہ الحسین کا ذکر کرنا. احادیث میں ملا، بیٹھ کے ذکر ابا عبداللہ الحسین برپا کرنا یہ نصرت کی راہ میں قدم ہے. امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا، ان بکاکم علی، تمہارا رونا امام حسین علیہ السلام پر، دل میں ولایت امام حسین رکھنے کے بعد نصرت لکم، تمہاری طرف سے نصرت شمار ہوگی. وزیارتکم قبرہ، تمہارا امام حسین کی قبر مطہر کی زیارت کو جانا یہ تمہاری جانب سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت شمار ہوگی. اب اندازہ لگائیے کہ سید الشہداء نے روز عاشور کہا تھا ہل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مدد کرنے والا ہماری مدد کرے. تو قیامت تک جو بھی دل میں محبت حسین رکھے کربلا جاتا رہے گا وہ اس صدا پہ لبیک کہہ رہا ہے. لبیک یا داعی اللہ، لبیک اے خدا کی جانب بلانے والے حسین ابن علی لبیک. ایک صدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی جب کعبے کو بنا چکے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، تو اللہ نے حکم دیا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. یاتوک رجالا، لوگ پیدل چل کے دور دراز علاقوں سے آئیں گے. حج میں بھی پہلے مشی کا ذکر آیا ہے، مشی پیدل چل کے آنا. یاتونا من کل فج عمیق، کمزور ترین سواریوں پہ بیٹھ کے لوگ حج کرنے آئیں گے. آپ آواز بلند کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا، پروردگار وما یبلغ صوتی، میری آواز پہنچے گی کیسے؟ دو بندے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل. اللہ نے جو جناب ابراہیم کو جواب دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلے کا سبب بنتا ہے. اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیک الاذان و علینا الابلاغ، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، بات پہنچانا ہمارا کام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیسے کیا؟ مقام ابراہیم پہ بلند ہوئے، اللہ نے اس مقام کو بلند کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمہائے مبارک وہاں اس کے نشان موجود ہیں. اتنا بلند ہوا کہ کوہ ابو قبیس، کوہ احد سے زیادہ بلند ہو گیا وہ مقام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی ہلم الی الحج، حج کے لیے آؤ. یہ صدا دی لوگوں کو جب بلایا تو اللہ نے، امام کہتے اللہ نے صدائے ابراہیم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. بلکہ اس سے بڑھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم،
حتیٰ جو لوگ ابھی عالم وجود میں نہیں آئے تھے، جن کی خلقت نہیں ہوئی تھی، جو پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی صلب پدری میں تھے، عالم در میں تھے، انہوں نے وہاں سے لبیک کہا صدائے ابراہیم پہ. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ حج کے لیے جاتا رہے. آپ توجہ کیجیے آیت کی جانب. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم صدا بلند کر دیجئے، اعلان کر دیجئے یاتو الی الحج رجالا، لوگ حج کے لیے پیدل چل کے آئیں گے. یہ نہیں کہا، حج کے لیے نہیں، یاتو کا آپ تک چل کے آئیں گے. معیار جو بنایا اللہ نے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. کیوں؟ ابراہیم امام تھے. ابراہیم اعلان کر دیجئے لوگ حج کرنے آئیں گے. یہ نہیں کہا اللہ نے یاتو کا آپ تک آئیں گے. تو محور اللہ نے بنایا اس وقت کے امام کو. انی جاعل، اے ابراہیم میں تمہیں زمین پر امام بنا رہا ہوں. امام اللہ نے بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. جب کہا تھا ومن ذریتی، تو کہا ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں نا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. اس وقت کا امام کون؟ حضرت ابراہیم. اللہ نے یہ نہیں کہا لوگ حج کے لیے آئیں گے، لوگ یاتو کا اے ابراہیم تم تک آئیں گے. یعنی امام تک اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کا حج قبول ہوگا. اگر امام تک نہیں پہنچا چاہے چکر لگاتا رہا، چکر ہو کے حج نہیں ہوگا. امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اتم الحج بزیارتنا، حج مکمل ہی اس وقت ہوگا جب محمد وعلی محمد کی زیارت انجام دی جائے گی. حج اس وقت مکمل ہوگا. یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صدا دی تھی، ایک صدا ابا عبداللہ الحسین نے دی تھی. روایات میں ملا جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ لوگ چوک در چوک علاقوں سے آئیں گے کعبے، تو کعبے کی سرزمین نے فخر کیا. من مثلی، مجھ جیسا کون، دنیا بھر سے لوگ مجھ تک حج کرنے آئیں گے. تو اللہ نے کہا قری وکفی، اے کعبے کی سرزمین ٹھہر جاؤ، اتنا فخر نہ کرو. اگر ایک زمین نہ ہوتی تو نہ تمہیں خلق کرتا نہ کعبے کو خلق کرتا. پروردگار کون سی زمین؟ اس زمین کو کربلا کہا جاتا. امام محمد باقر علیہ السلام، مروا شیعتنا بزیارت قبر الحسین، نصرت دین. مروا شیعتنا بزیارت قبر الحسین، ہمارے شیعوں کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا حکم دیا کرو. مولا کیوں؟ فإن اتیانہ علی قبرہ مفترض علی کل من یقر بامامۃ الحسین من اللہ. ہر وہ شخص جو اللہ کی جانب سے امام حسین کو امام مانتا ہے اس پہ قبر امام حسین پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرنا فرض قرار دے دیا گیا. اس پر زیارت امام حسین فرض قرار دے دی گئی ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک صدا ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی کہ لوگ کعبے چل کے آتے رہیں گے. ایک صدا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دی تھی. لیکن فرق یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین اگر کربلا کا رخ نہ کرتے تو نہ کعبہ بچتا نہ حاجی بچتے. تو اللہ نے حسین ابن علی کو جو کعبہ بچانے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے والے ہیں، تو اللہ نے حسین ابن علی کو یہ شرف بخشا کہ حتیٰ روز عرفہ، امام کہتے ہیں پہلے پروردگار زوار حسین ابن علی پہ نگاہ رحمت کرتا ہے، پھر اپنے گھر آنے والے حاجیوں کی جانب نگاہ رحمت کرتا ہے. مولا کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کہا کیونکہ حسین ابن علی اگر کربلا نہ جاتے نہ حج بچتا نہ حاجی بچتے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل فرجہ. موضوع گفتگو نصرت دین. نصرت دین کا ایک مصداق یہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے جانا، لیکن دل میں معرفت رکھ کے جانا. ورنہ دل میں اگر معرفت کیا مطلب؟ معرفت کا مطلب یہ کہ دل میں امام کی محبت و ولایت رکھ کے، چاہے انسان بظاہر نصرت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، لیکن دل میں اگر امام کی معرفت نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی نصرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. احد کی سرزمین میں بیان کر چکا. احد کے حوالے سے، احد کے شہداء کے حوالے سے، ایک شخص ہے بالکل جان کنی کے عالم میں، مسلمانوں کے لشکر میں بظاہر جان کنی کے عالم میں روح پرواز کرنے والی ہے،
زخمی پڑا ہوا ہے، 8 مشرکوں کو قتل کر چکا ہے۔ مسلمان نزدیک گئے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو، آپ جنت کی جانب جا رہے ہیں، رسول پہ اپنی جان قربان کر دی۔ کہا کون رسول کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اپنے قبیلے کی محبت میں لڑا ہوں۔ 8 مشرکوں کو واصل جہنم کیا ہے، وہ تو چلے گئے جہنم میں، یہ بھی جہنمی ہو گیا۔ دل میں محبت رسول نہیں ہے، نصرت کر رہا ہے تو نصرت منہ پہ مار دی گئی۔ کیوں؟ سرکار نے کہا تھا۔ یہ تو احد کے دن کی بات ہے، جب احد کے دن یہ زخمی پڑا ہے تو آنے کے بعد لوگوں نے جب مبارکباد دی، کہتا ہے کون رسول؟ میں تو اپنے قبیلے والوں کے لیے لڑا ہوں، تکلیف بڑی، اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا، اپنی شہرت کاٹی، خودکشی کی، مر گیا۔ پہلے ہی کائنات کے نبی نے عرصہ پہلے خبر دے دی تھی، جب لوگ آئے تھے سفر سے اور تعریف کر رہے تھے اس شخص کی کہ یہ بہت زیادہ کام کر رہا تھا، دگنا کام کر رہا تھا۔ کائنات کے نبی جانتے تھے کہ دل میں اس کے ہماری ولایت نہیں ہے۔ سرکار نے کہا جہنمی ہے۔ رسول خدا یہ جہنمی ہے، یہ غیب کی خبر میں کائنات کے نبی کی ذکر ہوتا ہے۔ جب احد کا دن آیا تو لوگوں کو یقین ہوا کیا تھا معاملہ۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نبی کی محبت میں نہیں مر رہے؟ کہا نہیں، اپنے قبیلے والوں کے لیے لڑا ہوں اور خودکشی کی، مر گیا۔ تو کائنات کے نبی کی محبت دل میں نہیں تھی، اگر نصرت کر بھی رہا تھا تو منہ پہ مار دی۔ بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پہلا قدم یہ ہے معرفت کا، پہلا قدم یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی ولایت سے دل کو سجا لیا جائے، پھر کم عمل بھی ہوگا یہ اللہ کی بارگاہ میں بلندی عطا کر دے گا۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابا الخطاب جس پہ لعنت کی ہے امام نے، آ کر ابا الخطاب راوی کے چھٹے امام کے دور کی بات کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ تو یہ امام کی طرف جھوٹی نسبت دیا کرتا تھا، جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا، اپنی طرف سے عقیدے مناتا ہے، امام کی طرف نسبت دیتا ہے۔ امام نے کہا لعنت اس پہ، لعن اللہ ابا الخطاب، وہ ہماری طرف جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، جو باتیں کہتا ہے وہ ہم نے نہیں کہی۔ ایک شخص آیا کا مولا، وہ ابا الخطاب کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا ہے، چھٹے امام سے کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ درست کر لو، اس کے بعد جو عمل کرتے رہو، جو بھی کرو، یعنی کوئی عمل انجام ہی نہ دو، بخشش ہوگی۔ یہ جملہ امام سے کہا، انہوں نے کہا لعن اللہ ابا الخطاب، جھوٹ کہا ہے، میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا ہے ایمان دل میں آ جائے، ہماری ولایت دل میں آ جائے، پھر تھوڑا بھی عمل کرو گے اس کو معراج مل جائے گی۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اندازہ لگائیے نصرت دین کی بات ہو رہی ہے، موضوع گفتگو ہے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا، جناب جعفر کا ایک حد تک ذکر کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ جنگ احد میں، ابھی جنگ احد کے ایک اس شخص کا ذکر کیا جو واصل جہنم ہو گیا، مسلمانوں کے لشکر میں لڑ رہا ہے، دل میں معرفت نہیں ہے، بظاہر نصرت بھی کی ہے، 8 مشرکوں کو واصل جہنم کیا ہے، خود بھی واصل جہنم ہو گیا، رسول نے خبر دی تھی۔ کائنات کے نبی نے کئی ایسی خبریں دی ہیں کہ جو جب جا کے سچ ہوئی تو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کہ کائنات کے نبی نے یہ بیان کیا تھا۔ سعد ابن ربی سرکار کے اصحاب میں شامل ہیں، بہترین انداز سے لڑے جنگ احد میں، جو بھاگ رہے تھے لوگ انہیں روک رہے ہیں، سعد ابن ربی، اور لڑ رہے ہیں، آخر میں کائنات کے نبی پہ جان قربان کی، آخری سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ احد کا میدان کے کیا عالم تھا کہ نہیں بیان کیا جا سکتا، کہ انتہائی مشکل وقت تھا۔ ایک طرف سے خالد بن ولید نے آ کے حملہ کر دیا تھا، دوسری طرف سے ان کا جب جھنڈا بلند ہوا تو فوج دوبارہ پلٹ کے آ گئی تھی، مسلمان درمیان میں تھے۔ یہاں پہ قرآن کریم نے 2 گروہ ذکر کیے، ایک وہ کہ جنہوں نے رسول پہ اپنی جان قربان کی، اور ایک وہ جو رسول کو چھوڑ کے چلے گئے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، قرآن کہہ رہا ہے تم میں کچھ ایسے ہیں جو دنیا طلب کر رہے تھے، کچھ ایسے ہیں جو آخرت طلب کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، انہیں باوفا صاحب میں ایک ہے سعد ابن ربی، روک رہے ہیں لوگوں کو، زخمی حالت میں کہاں پڑے ہیں کچھ نہیں پتا۔ کائنات کے نبی جب کافی مشرکوں کو علی علیہ السلام نے واصل جہنم کر دیا، دوبارہ جب یہ لوگ بھاگ گئے، دوبارہ بھاگے تو سرکار کے جسم اطہر پہ بہت زیادہ زخم آ چکے ہیں، مدینہ سے خواتین کا لشکر آ چکا ہے، مدینہ سے کچھ لوگ وہ نبی زخمی ہے، پہلے کسی
عذر کے سبب نہیں گئے تھے احد میں، وہ لوگ بھی جنگ احد میں آئے ہیں مدینہ سے اور یہ میدان سے چھوڑ کے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ اب توجہ کیجئے، یہاں کائنات کے نبی نے زخمی حالت میں اٹھ کے سوال کیا سعد ابن ربیع کی خبر کون لائے گا؟ یہ کون سی شخصیت ہے کہ رسول زخمی اور سعد ابن ربیع کا سوال کر رہے ہیں؟ وہ جو زخمی کچھ اصحاب تھے ڈھونڈنے کے لیے گئے تو دیکھا سعد ابن ربیع ناصر دین، دیکھیں ایک جگہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، آ کے کسی نے کہا اے سعد ابن ربیع تمہیں رسول یاد کر رہے ہیں، کہ رسول زندہ ہے، رسول کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا سعد مرنے والوں میں ہے، مرنے والوں میں ہے، روح قبض ہو رہی، لیکن قوم والوں کو، تمام مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ دیکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا، ورنہ دنیا میں بھی رسوا ہوگی آخرت میں بھی رسوا ہوگی۔ یہ جملہ کہا اور یہ شخص جو دیکھ رہا ہے کہ زخمی حالت میں موجود ہے یہ پلٹا نہیں تھا کہ روح پرواز کر گئی، یہ پلٹ کے آئے، کائنات کے نبی نے کہا بڑا عظیم مقام پا گئے ہیں سعد ابن ربیع۔ کائنات کے نبی نے کہا نہ صرف خود شہید ہو گئے بلکہ تمام مسلمانوں کو نصرت کا درس دے کے چلے گئے، اگر کوئی ہمارا صحابی ہونا کہلانے کے لائق ہے تو سعد ابن ربیع جیسے۔ کمال یہ ہے کہ کائنات کے نبی کے باوفا صاحب بہت زیادہ اصحاب جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جنگ احد کی بات کر رہا ہوں، جنگ احد کا عالم یہ تھا، میں نے ذکر کیا ہے پہلے کہ جنگ احد میں باقاعدہ میدان احد کی بڑی اہمیت ہے۔ شہزادی کونین زخمی ہونے کے بعد 2 مرتبہ ہفتے میں احد کی قبرستان جاتی تھی، ان باوفا صاحب کو یاد کرتی، حضرت حمزہ پہ گریہ کرتی، اور جا کے صرف گریہ نہیں کرتی بلکہ روایات میں ملا شہزادی کونین یاد کرتی کہ یہاں میرے بابا کھڑے تھے، یہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے، یہ سب کو بیان کرتی۔ تو یہ تاریخ ایسی ہے کہ جسے خود اہل بیت نے چاہا ہے کہ بیان کیا جائے اور اہل بیت کے دشمنوں چاہا ہے کہ مٹایا جائے۔ احد کے شہداء میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد شامل ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن حرام، ابتدائے اسلام میں شامل ہوئے تھے، کائنات کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، عظیم المرتبہ شخصیت ہیں۔ عبداللہ ابن حرام الانصاری، ان کے بہنوئی ہیں عامر ابن جموح جن کا میں نے ذکر کر دیا پہلے کہ وہ شہید ہوئے، ان کی زوجہ کس طریقے سے جنازے کو لے کے جا رہی تھی وہ ذکر میں کر چکا۔ ان کے بہنوئی تھے، ایک قبروں میں 2 3 شہداء کو دفن کیا گیا۔ جناب حمزہ کا عالم یہ تھا کہ جتنے شہداء تھے جب ان کی نماز جنازہ ہوتی، ہر نماز جنازہ میں حضرت حمزہ کو ساتھ رکھا جاتا۔ 72 مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے رسول نے، اور یہ فخر کیا ہے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں۔ جناب جعفر طیار، جناب حمزہ، حاکم شام کو جب خط لکھا، اس نے خط لکھا تھا، جواب میں لکھا امیر المومنین علیہ السلام نے، تو کہا بہت سارے شہداء ہوئے اسلام کے، بڑے بڑے درجے پائے، لیکن سید الشہداء حمزہ کہلائے، اور سید الشہداء حمزہ ہم اہل بیت میں سے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ قطع ہوئے جنگوں میں، لیکن جعفر طیار ہم میں سے تھے۔ ہمارے تم تھے کون؟ تم لوگ تھے کہاں؟ تم قتل کرنے والوں میں تھے۔ امیر مومنین علیہ السلام لکھ رہے ہیں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، مولا کائنات لکھ رہے ہیں ناصر رسول حضرت حمزہ، کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ سرکار نے 70 مرتبہ 70 72 دونوں روایتیں 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے، جس شخصیت کی اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہ 70 مرتبہ تکبیر پڑھی، الگ الگ روایات ہیں۔ ہر نماز جنازہ کے ساتھ رسول حضرت حمزہ کا جسد رکھتے اور نماز جنازہ پڑھاتے، ایک قبر میں بہت سارے شہداء کو دفن کیا جاتا۔ عامر ابن الجموح اور جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد جن کا نام ہے عبداللہ ابن حرام، ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ ایک جملہ سنیے گا، ان شہداء کا ذکر کرنا یہ خود نصرت ہے۔ شہزادی کونین نے ذکر کیا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، دشمنان اہل بیت نے چاہا کہ یہ ذکر مٹ جائے، دفن کیا ایک قبر میں۔ روایات عجیب ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے، 8 شوال کو، یہ روایت میں بعد میں سناؤں گا، 8 شوال کو جب جنت البقیع مسمار ہوا ہے تو احد کے قبرستان پر بھی بلڈوزر چلایا گیا، مسمار کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کا ذکر نہ ہو۔ کیوں؟ ان کا ذکر ہوگا تو کیا جو مقابلے میں آئے تھے ان پہ لعنت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بہت پہلے سے چلتا ہوا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ احد کے واقعے سے 46 سال بعد 46 ایئرز گزر چکے،
احد کے قبرستان کو اہل بیت نے بڑی اہمیت دی ہے۔ 46 سال بعد حاکم شام کی حکومت تھی، یہ چاہتے تھے، ان کے آبا و اجداد تھے نا جو لڑنے آئے تھے، خود لڑنے آئے تھے مقابل میں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری بے عزتی ہو۔ کیسے کوئی لکھوائے گا کہ میرے باپ تھا، میرا دادا تھا جو رسول سے لڑنے آیا تھا اور میں بھی اسی لشکر میں شامل تھا؟ تو ایسے میں سیلاب کا رخ احد کے قبرستان کی جانب کیا، سیلاب کا رخ احد کے قبرستان کی جانب کیا تاکہ پانی آئے اور ساری قبریں ڈھا جائیں۔ ساری قبریں کھل گئی، روایات میں ملا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں حتیٰ میرے بابا کی قبر کھل گئی، عبداللہ ابن حرام۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب قبر کھلی تو ہم نے دیکھا 46 سال پہلے جیسا دفنایا تھا، بالکل ویسے ہی صحیح سالم جسد پڑا ہوا ہے جیسے ابھی ابھی دفنایا۔ 46 سال بعد عبداللہ ابن حرام، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، بلکہ کہتے ہیں میرے بابا جب رسول کی نصرت میں شہید ہوئے تھے تو ان کا ایک ہاتھ پیشانی پر تھا اور کائنات کے نبی نے کہا اسی طرح دفنا دیا جائے، اسی طرح دفنایا گیا۔ 46 سال بعد جب ہاتھ ہٹایا گیا ہے تو خون جاری ہوا جیسے ابھی ابھی دفنایا گیا۔ حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام نے برکت کی خاطر ہرمل دانہ جو ہوتا ہے وہ چھڑک دیا تھا، ہرمل دانہ لباب پیروں پہ۔ 46 سال کے بعد انگوٹھے پر وہ ہرمل کا دانہ بھی پڑا ہوا تھا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی بھی ہوتی ہے، زمن میلا بھی ہوتا ہے، علی کا بغض رکھنے سے کفن میلا بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نصرت دین کی ہے حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت عبداللہ ابن حرام، اور کمال اللہ نے شرف دیا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد کو کہ 46 سال بعد ان کا جسد بالکل صحیح سالم تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے اور حذیفہ یمان ناصران دین میں شمار ہے، حذیفہ یمان اور جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ، اپنے والد کے نام پہ۔ کہاں دفن ہے؟ مدائن کی سرزمین پہ۔ پروردگار ان تمام کو زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ مدائن کی سرزمین پہ صحابی رسول میں جناب سلمان محمدی دفن ہے، حضرت حذیفہ یمان دفن ہے، اور جناب عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے یہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ طاہر ابن امام باقر علیہ السلام، 5ویں امام کے فرزند موجود ہیں، مدائن کی سرزمین پہ موجود ہیں۔ آج بھی وہاں جائیں گے، تصویر لگی ہوئی ہے۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کا دور تھا۔ یہ دو صحابی جو تھے، ایک تابعی صحابی آپ کے حضرت حذیفہ یمان، نصرت دین کیسے کی ہے، عظیم المرتبہ شخصیت ہے، موقع وہ تو آج ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ یمان اور عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے، ان کا پہلے جسد دجلہ کے قریب تھا۔ یہ پوری تاریخ ہے اور باقاعدہ لکھا ہے، انٹرنیشنل میڈیا آیا، اس نے لکھا۔ حضرت آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا دور تھا، کئی مرتبہ متولی اور ان تمام نے خواب میں دیکھا کہ قبریں صحابہ کی خراب ہو رہی ہیں، پانی آ رہا ہے باقاعدہ، اور دیکھا گیا تو واقعی پانی آ رہا تھا۔ فتویٰ لیا گیا کہ جسد کو منتقل کیا جائے، تو جب تمام مکاتب فکر کے علماء سے بھی فتویٰ لے لیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی آیا، باقاعدہ لوگ جمع ہوئے، آج تصویریں وہاں موجود ہیں۔ تو اس وقت جب 1400 سال بعد قبر کھولی گئی تو جنازے دونوں کے سالم تھے، حذیفہ یمان اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے، یعنی باپ کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، بیٹے کا بھی ایسا ہی معاملہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا بڑا عظیم مقام ہے، کیسے نصرت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ حضرت حذیفہ یمان کا میں ذکر کر دوں، جناب حذیفہ یمان وہ ہستی ہیں جنہیں رسول کا راز جاننے والا قرار دیا گیا۔ حضرت حذیفہ یمان نے وہ نصرت کی ہے کہ اپنی زندگی علی علیہ السلام کی وفاداری میں گزار دی، کائنات کے نبی کی وفاداری میں گزار دی۔ جناب حذیفہ اور حضرت عمار ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، عمار یاسر۔ حضرت حذیفہ یمان اس ہستی کا نام ہے کہ جو آخری وقت میں جب روح پرواز کرنے والی ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا دیکھو بیٹا
علی کا ساتھ دینا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اگر علی کے در سے ہٹ گئے تو میں آخرت میں پہچانوں گا بھی نہیں کہ میرے بیٹے ہو۔ حذیفہ یمان وہ ہستی ہیں کہ جب کمال کی شخصیت ہے، جب کائنات کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، ان منافقوں نے جو لشکر میں موجود تھے، مسجد زرار بنا چکے ہیں مدینہ میں کہ ایک مسجد الگ سے ہم مرکز بنا چکے، اور جب رسول آ رہے ہوں گے واپسی میں تو ان کی اونٹنی کو بتکا دیا جائے گا اور انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ کائنات کے نبی نے ان کی سازشوں پہ پانی ایسے پھیرا کہ مدینے میں انہوں نے چاہا تھا کہ سب لشکر تبوک کی جانب گیا ہوا ہے، ہم مدینے میں حملہ کر لیں گے، خواتین کو باقاعدہ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، جتنے لوگ مدینہ میں موجود ہیں، اس کے بعد اپنی مسجد بنائیں گے اور چودراہٹ جما لیں گے۔ لیکن اللہ نے پہلی دفعہ علی علیہ السلام کو جنگ میں لے کے نہیں گئے رسول، وہ یہی تھی جنگ تبوک، مدینے میں چھوڑا۔ ان کے ارادوں پہ پانی پھر گیا کہ محمد جا رہے ہیں، علی کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کمال یہ ہے انہوں نے وہاں قتل کی سازش کی۔ یہ روایت بھی پیش کروں گا میں کہ جب ایک جنگ میں علی علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے لیکن واپسی آئے ہیں تو حصہ علی علیہ السلام کو ہمیشہ کی طرح دگنا ملا۔ بھائی ہمیشہ علی علیہ السلام لڑتے تھے، جو لڑتے تھے آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے تو دگنا حصہ ملتا۔ اب جب آئے تو اب ان کو موقع مل گیا جو ہمیشہ سے اعتراض کرتے تھے، مولا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، علی تو گئے ہی نہیں اور انہیں دگنا حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا جب جنگ ہو رہی تھی، ایک دوسری جنگ کی بات کر رہا ہوں تبوک کی نہیں، جنگ ہو رہی تھی تو تم نے دیکھا تھا کہ میرے دائیں طرف سے گھڑ سوار آیا تھا۔ اعمالی صدوق کی روایت پیش کر رہا ہوں، امام کہتے ہیں دائیں طرف سے گھڑ سوار آیا تھا، حملہ کیا، بہترین انداز سے حملہ کیا، کتنے ناریوں کو واسر جہنم کیا، اور واپس آ کے کہا یا رسول اللہ سہمی لے علی، میرا حصہ علی کے لیے۔ دوسرا گھڑ سوار آیا، بہترین انداز سے جنگ کی اور واپس پلٹ کے آیا کہ اے رسول خدا میں نے آپ کی نصرت کی ہے لیکن میرا حصہ علی کو۔ کائنات کے نبی نے کہا جانتے ہو کون تھا؟ ایک جبرائیل تھے، ایک میکائیل تھے، میں نے جبرائیل اور میکائیل کا حصہ علی کے نام رکھا ہے۔ علی ہمیشہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے تو اللہ نے یہاں جبرائیل و میکائیل کو بھیج دیا جو علی کی نعمت انجام دے تاکہ نصرت علی ہمیشہ لکھی جائے کہ ہر جنگ میں نبی کی نصرت کرنے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ محمد و آل محمد بلندر سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت حذیفہ کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب کائنات کے نبی نے اصحاب کو کہا اس راستے سے سمجھانے کے لیے بچوں کو بیان کر رہا ہوں، صرف میں جاؤں گا، میرے ساتھ عمار ہوں گے جو میری سواری کی مہار تھامے ہوں گے، اور حذیفہ ہوں گے، 2 لوگ ہوں گے، اور کوئی اس راستے سے نہ آئے۔ انہوں نے پیغام یہ بنایا، آپس میں پلان یہ بنایا تھا کہ ہم مدینہ میں حملہ کر دیں گے، کچھ لوگوں کو مدینہ میں چھوڑ کے آئے، یہاں رسول کو نعوذ باللہ اس راستے میں جا کے قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ آئے قتل کرنے۔ کائنات کے نبی نے کہا کوئی مسلمان اس راستے سے نہ آئے، دوسرے راستے سے آئے، فلاں جگہ پہ جا کے ہم مل لیں گے۔ سرکار ایک راستے سے جا رہے ہیں تبوک سے واپسی میں، اب چہرے پہ کپڑا ڈال کے نبی کو قتل کرنے انہی مسلمانوں میں سے آئے جن کے حوالے سے امام مسلم نے یہ لکھا کہ یہ 12 منافق تھے جو رسول کو قتل کرنے آئے تھے۔ وہ نام ابھی تک پورے نہیں مل سکے ہیں وہاں۔ سنیے کمال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ ساتھ ساتھ ہیں، پیچھے سے جب یہ کپڑا ڈال کے آئے اور قتل کرنے تو حذیفہ مڑے، اب دیکھا کہ سارے لوگ تلوار لے کے آئے ہیں، حضرت حذیفہ سارے لوگ چہرے پہ کپڑا ڈالے ہیں، یہ ڈرے کہ کہیں کپڑا نہ گر جائے۔ حذیفہ جیسے ہی گئے پلٹ کے حضرت عمار اور حضرت حذیفہ یہ دوڑے بھاگے، جیسے ہر جنگ میں بھاگتے تھے، بھاگے واپسی پلٹ گئے، فوراً رسول کریم کی حفاظت کے لیے حضرت حذیفہ آ گئے کہ اے حذیفہ کون لوگ تھے؟ اے رسول خدا چہرے پہ کپڑا ڈالا تھا لیکن سواری پہچانتا ہوں۔ کائنات کے نبی نے کہا نہیں حذیفہ ذکر نہ کرنا کسی سے۔ اچھا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ حضرت حذیفہ کو بھی جینے نہیں دیں گے اور بڑے معاملات تھے۔
زندگی بھر بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے حضرت حذیفہ سے کہ کہیں بھرے مجمع میں نام نہ لے لیں. اب سنیے، یہاں تک کہ جب کوئی بڑے سے بڑا مرتا دیکھا جاتا، حذیفہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اگر نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب منافق تھا، اور بڑوں کی نہیں پڑھی، بڑوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اب ٹھہریے گا، جو میں بات کر رہا تھا کہ کیا نبی سے وفاداری کی، نصرت کی، تو اللہ نے اجر کیا دیا؟ حضرت حذیفہ یمان اور عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری کا جسد 1400 سال بعد جب نکالا گیا، صحیح سالم تھا، اور اس کے بعد جہاں آج مدائن میں وہاں منتقل کیا گیا. حذیفہ یمان اس ہستی کا نام ہے کہ کائنات کے نبی کے اسرار کے مالک، کائنات کے نبی کے صحابی، امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی، مولا کائنات کی ظاہری اعتبار سے خلافت کے منصب پہ آنے کے چند مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے حذیفہ یمان. فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں حضرت عمار کی طرح. میں اب اس روایت کو مکمل نہیں کر سکوں گا، لیکن سنیے گا، جتنا مکمل کرنا تھا کر لیا. کہ بڑے بڑے منافقین آ کے حذیفہ سے پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے. کچھ کہتے ہمارے لیے دعا کرتے ہو، کہ ہر مومن مومنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، مومن ہوگے تو دعا لگ جائے گی، ورنہ اپنی دعا ضائع نہیں کریں گے. حذیفہ یمان اس ہستی کا نام ہے کہ فضائل بیان کرتے ہیں. بصرہ کی سرزمین سے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے حذیفہ، جب ہم، ربیعہ نامی شخص ہے، جب ہم بصرہ کی سرزمین پہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، اعتراض کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی ہلکی فضیلت بیان کرو جو ہم وہاں بیان کریں. توجہ کر رہے ہیں؟ نصرت دین کیسے کی ہے؟ فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں، فضائل علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، کائنات کے نبی کی حدیث بیان کر رہے ہیں. یہاں کی جب اس نے کہا کوئی ایسی فضیلت جو سب قبول کر لیں، تھوڑی ہلکی. حضرت حذیفہ نے کہا جا کے ان سب کو نبی کی حدیث بیان کرنا کہ لو اگر اجتماع اعمال اصحاب محمد، نبی کہہ رہے ہیں اگر محمد کے، اپنی طرف اشارہ کر، محمد کے تمام اصحاب کے اعمال جمع کر دیے جائیں اور ایک پلڑے پہ رکھے جائیں، دوسرے پلڑے پہ علی کا عمل رکھا جائے، تو تمام کے تمام اصحاب کے اعمال پہ علی کا عمل غالب آ جائے گا. یہ جملہ حضرت حذیفہ نے جب حدیث سنائی رسول کی، یہ شخص کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، دوبارہ بیٹھا، کہنے لگا اے حذیفہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ تو بہت زیادہ بلند بات کر دی تم نے، میں وہاں جا کے بیان کروں گا تو ایسا نہ ہو لوگ کہنے لگے، جھٹلانے لگے، تم کہہ رہے ہو سارے اصحاب کے فضائل اتنے جمع کر کے ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں اور علی کے فضائل دوسرے پہ رکھے جائیں تو غالب آ جائے گا. حذیفہ نے کہا تم نے کہا تھا کم والی سناؤ. این کان حذیفہ، حذیفہ کہاں تھا اور بڑے بڑے کہاں تھے جب جنگ خندق میں آ کے عمرو ابن عبد ود پکار رہا تھا کہ آؤ، کوئی نکل کے نہیں آیا، علی نکل کے آئے تو نبی نے کہا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. ابھی تو اصحاب نبی کا کہا ہے، نبی نے کہا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھے جائیں اور علی کی ایک ضربت دوسرے پلڑے پہ رکھی جائے تو یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. حذیفہ یمان کہہ رہے ہیں، اصل یہ حدیث ہے، سب کے سب نقل کرتے ہیں، جا کے حدیث بیان کرو کہ علی کی ایک ضربت جب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی عبادت سے افضل ہے تو اس کی عبادت کتنی افضل ہو جائے. ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حذیفہ یمان، میں نے ذکر کیا حضرت حذیفہ یمان جناب
جابر ابن عبداللہ انصاری، عمار یاسر، یہ وہ اصحاب ہیں رسول کریم کے کہ جنہیں خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے یاد کیا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ کائنات کے نبی نے فرمایا، خاص طور سے جناب جعفر طیار کی نصرت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا کہ حبشہ کی سرزمین پہ کس طریقے سے حضرت جعفر طیار نے نصرت دین کی ہے، اور لوگ حضرت جعفر کا کردار دیکھ کے، اخلاق دیکھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جناب جعفر طیار کا نبی اکرم بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امیر کائنات کی حدیث ہے، مولا کائنات کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا اشبہت خلقی و خلقی یا جعفر، اے جعفر آپ اخلاق میں، کردار میں مجھ محمد مصطفیٰ سے شباہت رکھتے ہیں۔ کون ہے جعفر؟ ابو طالب کے بیٹے کو کہتے ہیں جعفر طیار۔ جناب جعفر طیار وہ کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ سرکار نے غائب کی جو خبریں تھیں ان میں اس شخص کے واصل جہنم ہونے کی خبر تھی جو احد میں واصل جہنم ہوا تھا اور تھا مسلمانوں کے لشکر میں سے، میں ذکر کر چکا۔ کائنات کے نبی جب لشکر بھیج رہے تھے، جناب جعفر طیار وہ ہستی ہیں کہ کائنات کے نبی نے بہت یاد کیا ہے۔ میں ذکر کر چکا کہ جب خیبر کے موقع پہ آئے ہیں جناب جعفر طیار تو نبی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی خوشی زیادہ بڑی ہے، خیبر کی فتح یا جعفر کا آنا۔ کمال یہ ہے، جناب جعفر طیار کی زوجہ کا نام ہے اسما بنت امیس، میں نے ذکر کیا تھا جناب اسما بنت امیس کا، بعد میں امیر المومنین علیہ السلام کی زوجیت میں آئی جناب اسما بنت امیس، آخری وقت تک شہزادی کونین کے ساتھ ہیں، اور شہزادی کونین نے ان کا ساتھ دیا جناب جعفر کی شہادت کے وقت، احادیث میں دی ہمیں۔ اندازہ لگائیے کہ جناب جعفر طیار وہ ہیں کہ کائنات کے نبی نے جب بھیج رہے تھے لشکر کو مؤتہ کی سرزمین پہ روم کے خلاف لڑنے کے لیے، تو مسلمانوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ ایک یہودی یہ خطبہ سن رہا تھا، کائنات کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگ پہ جا رہے ہو، تم سب کے سردار جعفر طیار ہیں، جعفر ہے، اس وقت طیار کا لقب نہیں دیا تھا، جعفر ہے، اور جعفر تمہارے سردار ہیں، اگر جعفر کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد زید ابن حارثہ، اور اگر انہیں کچھ ہو جائے تو اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ۔ یہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ یہ یہودی کھڑا ہوا کہنے لگا اگر تم سچے نبی ہو نا تو جن جن کے نام لیے ہیں تم نے یہ سب شہید ہوں گے، کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل اگر 100 لوگوں کے نام لیتے تھے تو 100 کے 100 شہید ہو جاتے تھے۔ اگر تمہارا کہا ہوا سچ نکلا تو میں ایمان لے کے آیا، جیسا نبی نے کہا تھا وہی ہوا۔ حضرت جعفر بھی شہید ہوئے، حضرت زید ابن حارثہ بھی شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ بڑی عظیم المرتبہ شخصیات ہیں یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب جناب جعفر چلے ہیں، جب خبر ملی ہے تو خبر کب ملی؟ ٹھہر جائیے گا میں بیان کر دوں آپ کو۔ جناب جعفر طیار جب گئے ہیں احادیث میں ملا 3 لوگوں کے نام رسول نے دے دیے تھے، اس کے بعد کہا تھا پھر جو بھی تم میں سے علم اٹھا لے۔ جانتے تھے سرکار کون علم اٹھا کے بھاگ کے آ گیا؟ روایات میں ملا خالد بن ولید، اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی تھی مسلمانوں کو بچا کے لے آئے۔ کمال کا جملہ لکھا ہے علامہ نقل نے، اور تاریخ اسلام لکھنے والے لکھ گئے کہ جب یہ لشکر جعفر طیار کی شہادت کے بعد، عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کے بعد، زید ابن حارثہ کی شہادت کے بعد، خالد بن ولید لشکر کا پرچم لے کے بھاگ گیا، پیچھے ہٹا۔ لشکر جب آیا ہے تو یہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ جوش تھا کہ سب اس لشکر کے سردار کو اور ان لوگوں کو جو اس کی پیروی کرتے ہوئے بھاگ کے آئے تھے کہہ رہے تھے افررتم فی سبیل اللہ، راہ خدا سے بھاگ کے آ رہے ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عورتیں، خواتین مٹی اٹھا کے نصرت دیکھیں خواتین کی تبرہ کر رہی ہیں، مٹی اٹھا کے خالد بن ولید اور ان لوگ کی جانب پھینک رہی ہیں، کہہ رہی ہیں تم لوگ راہ خدا سے فرار کر کے آئے ہو، رسول نے کہا تھا فرار کر کے نہ آنا۔ یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مسجد میں آنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، نماز کے لیے نبی کے پیچھے آنے والوں کی تعداد کم ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ گئی خواتین کے پاس کہ یہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہی خواتین، یہ مرد تمہارے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کیسے آئیں؟ جب مدینہ میں نکلتے ہیں
جب مدینہ میں نکلتے ہیں تو مدینہ کے بچے مٹی پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو رسول کے حکم کی پیروی نہیں کی، بھاگ کے آ گئے۔ مدینے میں بچوں میں مذاق ہو گیا ہے ان کا جو خالد بن ولید کے ساتھ بھاگ کے آ گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی اسٹریٹجی سے لشکر کو بچا کے لے آئے۔ اگر اتنا زیادہ فضیلت تھی تو مدینے میں کس طریقے سے مسلمان ہر جگہ انہیں رسوا کر رہے، یہ ذہن میں رہے، یہ تاریخ ہے۔ اور کوئی سیف الاسلام رسول کریم نے لقب نہیں دیا ہے انہیں، دوسروں نے دیا ہے۔ سیف الاسلام علی کی تلوار کو کہا جاتا ہے۔ جناب جعفر طیار بہترین انداز سے لڑے، کائنات کے نبی مدینہ میں ہے، یہ لشکر روم کی سرزمین پہ گیا ہے، اور نبی کریم ممبر پہ گئے، ممبر پہ جانے کے بعد بیان کر رہے ہیں کائنات کے نبی کہ جعفر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں۔ ممبر میں مدینہ میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں روم کی سرزمین پہ جعفر حملے کر رہے ہیں، جعفر نے جا کے کتنے ساروں کو واصل جہنم کر دیا، جعفر یہاں لڑ رہے ہیں، جعفر یہ کر رہے ہیں۔ اب بیان کیے جا رہے ہیں کائنات کے نبی، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، امیر کائنات روایت کرتے ہیں، امیر المومنین اسلام سامنے بیٹھے، روایت میں ملا یا علی، توجہ کیجیے گا، مولا کائنات فضائل سن رہے ہیں نبی کی زبانی جناب جعفر طیار کے، یہاں تک کہ احادیث میں ملا کہ کائنات کے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے، اور کا جبرائیل نے خبر دی کہ حضرت جعفر کا ایک ہاتھ قلم ہوا، اب دوسرا ہاتھ قلم ہوا، اور اب جعفر کو تیر لگا، یعنی مصائب بیان کرنے لگے جناب جعفر کے، اور اس کے بعد پھر بیان کیا دوسری شہادتوں کا، سب بیان کیا۔ پھر ممبر سے اترے رسول، ممبر سے اترنے کے بعد کہا کہ ہم جعفر کے گھر جائیں گے، اسما بنت امیس کے گھر، امیر المومنین اسلام لے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جن کے بارے میں میں ذکر کر چکا، حبشہ ایتھوپیا، اس سرزمین پہ پہلا مسلمان بچہ جس کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر رسول تشریف لائے اور ہمیں بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب اسما بنت امیس کو بلایا گیا، بچوں سے رسول کہہ رہے ہیں بیٹے آج سے ہم تمہارے بابا ہیں، اور وہاں پر جناب جعفر کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا گیا، حضرت جعفر کے مصائب رسول نے پڑھے ہیں، اور کہا خدا کی رحمت ان پر جو جعفر کے اوپر گریا کرے، یہ جملہ کہا، پھر کہا اللہ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے کہ جن کے سبب وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، جعفر طیار قرار پائے، لیکن حمزہ سید الشہداء قرار پائے، جعفر طیار عظیم مقام پا گئے، احد، بدر، حنین، جتنی جنگیں تھیں، جتنے بڑے بڑے شہداء تھے، امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنے شہداء ہیں جس شہید کی منزلت کو دیکھ کے رش کریں گے نا وہ ہمارے چچا عباس ہیں، جس طرح حضرت جعفر طیار کو اللہ نے 2 پر عطا کر دیے تھے، ہمارے چچا کو بھی اللہ نے 2 پر عطا کر دیے، جہاں چاہے جنت میں پرواز کرے۔ ابوالفضل عباس، شہزادی کونین کو بلایا کائنات کے نبی نے اور کہا کہ جعفر کے گھر 3 دن تک کھانا بنا کے لے کے جائیں۔ بعض روایت میں آیا جناب سیدہ حضرت اسما بنت امیس کے گھر ٹھہری ہے، اور 3 دن تک حضرت اسما بنت امیس کے گھر جناب سیدہ کھانا بنا رہی ہیں۔ اس وقت رسم تھی جاہلیت کی کہ جس کے گھر کوئی مر جاتا، امام کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں، جس کے گھر کوئی مر جاتا تھا وہی کھانا کھلا رہا ہوتا تھا۔ شہزادی کونین جب سے گئی ہیں حضرت اسما بنت امیس کے گھر اور خود جا کے کھانا بنایا، تو اسلام میں مستحب ہو گیا کہ جس کے گھر کوئی مردہ ہو جائے اس کے گھر 3 دن تک کھانا دیا جائے یا کھانا بنایا جائے۔ یہ زہرہ مرضیہ کی سنت تھی جو اللہ نے مسلمانوں میں جاری کر دی۔ شہزادی کونین مصیبت کے وقت میں حضرت اسما بنت امیس کے گھر آئی، اور اسما بنت امیس جناب سیدہ کے گھر آئی تھی۔ اسما بنت امیس وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسی نصرت کا حق ادا کیا ہے، روایات میں ملا جب یہ قتل کی سازش کر رہے تھے آپس میں بیٹھے ہوئے تو اسما بنت امیس تک خبر پہنچی،
اسما بنت امیس وہ سن لیجئے گا، میں ذکر کرتا ہوں. جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد پہلے خلیفہ مسلمانوں کے شادی کی حضرت ابوبکر سے. اس کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام محمد رکھا گیا، محمد ابن ابی بکر. اور توجہ کیجیے گا، محمد ابن ابی بکر جسے علی علیہ السلام نے اپنا بیٹا کہا ہے. ساتویں امام کہتے ہیں قیامت میں جب صدا آئے گی علی کے وفادار کہاں ہیں، حواری کہاں ہیں، تو محمد ابن ابی بکر کھڑے ہوں گے. کیوں علی علیہ السلام کے وفاداروں میں شمار ہو رہا ہے ان کا؟ کیونکہ مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے تھے اور کہنے لگے مولا آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں. تو اتنا عظیم مقام اللہ نے عطا کیا کہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں، پانچویں امام. احادیث بہت ساری ہیں ان کی فضیلت میں محمد ابن ابی بکر کی کہ ماں کی پاکیزگی اور طہارت کام آئی جو محمد ابن ابی بکر علی کے وفادار تھے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں محمد ابن ابی بکر. اس کے بعد ایک اور بیٹی جس کا نام ہے ام کلثوم. محمد ابن ابی بکر جب علی علیہ السلام کے گھر میں پل رہے ہیں تو ام کلثوم بیٹی جو ہے یہ بھی علی علیہ السلام کے گھر میں پل رہی تھی. اسی کا رشتہ بھیجا تھا دوسرے نے جو بات ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے تو کہیں کنفیوژن پیدا نہ ہو جائے. اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسما بنت امیس سے شادی کی ہے اور اللہ نے اولاد عطا کی ہے. وہ اولاد عطا کی، ان اولاد کا نام بھی ایک کا نام اون رکھا، ایک کا نام محمد رکھا، انہی اون محمد کے نام پر. یہ تاریخ ہے. اب سنیے اسما بنت امیس، یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ یہ والی روایت سمجھا سکوں کہ جب علی علیہ السلام کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، ملائکہ کائنات کو قتل کرنے کا پلان بن چکا ہے. کس کو بلایا تھا؟ خالد بن ولید کو بلایا اور کہا علی کو قتل کرنا ہے، علی کو قتل کرنے کی پلان ہو رہا تھا پورا. کہ فجر کی نماز میں جب علی آئیں تو نماز کے دوران جیسے ہی ہم نماز پڑھائیں اور کہیں السلام علیکم تو علی کو قتل کر دیا جائے. اسما بنت امیس یہ پیغام پہلے پہنچا چکی ہیں علی علیہ السلام تک. کیسے پہنچا چکی؟ کنیز کو بلایا کہ مولا کائنات کے پاس جاؤ اور جا کے آیت کی تلاوت کرنا. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ وڈیرے آیت ہے قرآن کریم کی. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، وڈیرے کس کی بات ہوئی؟ فرعون کے دربار میں جو بیٹھے بڑے بڑے تھے نا ظلم کرنے والے، وہ بیٹھ گئے تھے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، مشورہ کر رہے تھے. تو اللہ نے کہا کہ وہ مومن آل فرعون آیا جس کا نام تھا حضرت حزقیل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ وڈیرے پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کریں، لہٰذا اپنی جان کی حفاظت کیجیے اور یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیے. حضرت موسیٰ کو خبر دی تھی مومن آل فرعون نے، اللہ نے انہیں مومن آل فرعون کہا. یہی والی آیت حضرت اسما نے اپنی کنیز کو بلا کے کہا جا کے علی کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. ان الملأ یأتمرون بک، یہ بڑے بڑے وڈیرے مشورہ کر رہے ہیں لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کریں. علی علیہ السلام اگر نہ سمجھ سکیں دوبارہ تلاوت کرنا. کنیز آئی مولا کائنات کے سامنے تلاوت کی امیر المومنین السلام سمجھے، اور امام نے جس آیت کی تلاوت کی اس کا مفہوم یہ کہ یہ علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور کمال یہ یہاں تک پہنچ گئے تو سنیے گا، حضرت اسما بنت امیس نے اپنا فریضہ نبھایا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پہنچے. وہ پہلے پلان ہو چکے، جب نماز پڑھا رہے شیخ عباس قمی تک نے لکھا، یہ بیت الاحزان کتاب میں بھی لکھا اور منتہی اعمال میں بھی ذکر ہوا. امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں. کہا گیا تھا کہ جب میں نماز پڑھاتے ہوئے کہوں السلام علیکم تو پھر فوراً تلوار نکالنا خالد اور علی کا سر قلم کر دینا. اب نماز کے دوران خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں علی نے بھی اگر تلوار نکال لی تو کیا ہوگا. یہ خیال آئے جا رہا ہے. روایات کا جملہ یہ کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ سفیدی ظاہر ہونے لگی، نماز ختم ہی نہیں ہو رہی. اب نماز جیسے ہی السلام علیکم کہوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ یوں ختم کی ہے نماز ما امرتک یا خالد لا تفعل، جو میں نے کہا ہے اے خالد نہ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اس طرح نماز تمام ہوئی. اب تلوار نکال چکی تھے. مولا کائنات کتاب الاحتجاج میں عجیب انداز سے روایت نقل ہوئی ہے، میں بیان کر رہا ہوں سنیے. امیر کائنات نے جیسے ہی دیکھا کہ اب یہ تلوار نکال چکی، کیا حکم دیا تھا؟ قتل کا حکم دیا تھا. حکم کر دیتے. امام نے صرف ایک سوال کیا، قتل کر دے، مجھے قتل کر دے. کہا حاکم کا حکم ہے. تو مولا کائنات نے 2 انگلیاں سینے پہ رکھی تھی، صرف 2 انگلیاں.
2 انگلیاں گڑھائیں. یہ جتنے بڑے بڑے تھے نا, چھڑوانے کے لیے آئے, کوئی چھڑوا نہیں سکا. اب بڑے ادب سے ترجمہ کروں گا. یہ زمین پہ گرا, مولا کائنات نے 2 انگلیاں رکھی ہوئی ہیں. حد ایسا فی المسجد, مسجد نجس کر دی. قتل کرنے آیا تھا, وہ تو نہیں کر سکا, کچھ اور کر دے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تلوار لی علی علیہ السلام نے, سنیے گا, تلوار لی مولا کائنات نے. تلوار لینے کے بعد دوسری روایت میں آیا وہیں پہ لوہے کی چرخی پڑی ہوئی تھی, وہ دوسری روایت ہے, لیکن سنیے, تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد گلے پہ رکھی اور یہی تلوار گلے کا توق بنا دی. تلوار گلے کا توق بنا دی. اب علی علیہ السلام چل دیے, مولا کائنات چلے گئے. اب یہ جو تلوار گلے کا توق بن گئی ہے, یہ لیے جب گھوم رہے ہیں, جس لوہار کے پاس جاتے ہیں, یہ بڑے بڑے لے کے آتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں, یہ کاٹا نہیں جا سکتا, لوہے کو گرم کیا جائے گا. لوہے کو جب گرم کیا جائے گا تو گردن بھی جل جائے گی. یہ کیا کس نے ہے بغیر گرم کیے؟ ارے یہ اس نے کیا ہے کہ جو وارث ہے اس کا, جو داؤد جس کے لیے لوہا نرم بن جایا کرتا. بلکہ نہیں سنیے گا, واللہ کمال کی حدیث لکھی ہے. خود خالد نے کہا ایک مرتبہ جب نجات پا گیا تھا, پوچھا اے علی, ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ نے حضرت داؤد کو صفت دی تھی, النا لہو الحدید, حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا. یہ آپ کو کیسے یہ کوالٹی ملی کہ لوہا نرم ہو گیا؟ امام کا جملہ سنیے گا, بنا الان اللہ الحدید لداؤد, ہمارے صدقے میں ہی تو داؤد کو یہ صفت ملی تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جناب داؤد کو اللہ نے یہ صفت عطا کی ہے, لوہے کو ان کے لیے نرم کیا ہے, تو ہم محمد وآل محمد کے صدقے میں. سنیے, 3 دن گزر گئے, بڑے بڑے لوہاروں کو لایا جا رہا ہے, مولا کائنات سفر میں چلے گئے. یہ گلے میں اسی طریقے سے توق لیے گھوم رہا ہے. مدینہ کے بچے مذاق اڑا رہے ہیں, ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں. علی تو سفر پہ چلے گئے. جیسے ہی علی علیہ السلام آئے تو مولا کائنات کے پاس سارا لشکر آیا, ملاقات سے انکار کر دیا. امیلونی نے ملاقات سے انکار کر دیا. گھر میں موجود ہے, باہر لشکر جمع ہے, اے علی باہر آؤ. تب تم لوگوں کو ادب آداب نہیں ہے, کوئی سفر سے آیا ہے؟ کہ نہیں اے علی, یہ مشکل, اس کو حل کیجیے. کوئی لوہار کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا نہیں کھولیں گے. یہ گئے ہیں حضرت ابن عباس, ان کو لے کے آئے, ان کی سفارش پہ لے کے آئے. حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ سفارش کریں. مولا کائنات ان سب کو لے کے گئے ہیں قبر رسول پر, اور قبر رسول پہ جانے کے بعد کہا کہ یہاں عہد کرو کہ آئندہ کے بعد علی کے قتل کی سازش نہیں کرو گے. اور سب نے عہد جب کیا ہے تو وہی علی علیہ السلام پھر آگے بڑھے اور خالد بن ولید کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا. تلوار دوبارہ منہ بنی. دوبارہ علی علیہ السلام نے وہ تلوار جب کھولی ہے, اب سنیے گا, تلوار کھولی تو ہمیشہ خالد بن ولید اسے یاد کرتا تھا, جب علی کی نگاہ میں دیکھتا ہوں وہی یاد آتا. میں بیان کر چکا, ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ مولا کائنات نے کیوں قتل نہیں کیا, تو وہ جواب میں گزشتہ مجلس میں ذکر کر چکا ہوں. عراق کی سرزمین پہ آج سب سے بڑا قبیلہ, اہل بیت کا وفادار شیعوں کا قبیلہ, خالدی قبیلہ ہے, جس کا جد خالد بن ولید تھا. جد خالد بن ولید تھا. تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ علی کی تلوار کیسے نسلیں دیکھ کے چلتی تھی. اور کمال یہ ہے ہمارے برادر گئے وہ اس شخص کے پاس اور کہنے لگے خدا کی لعنت تو تمہارے جد پہ, نانا پہ, دادا پہ, خالد بن ولید پہ. کہنے لگے میں بھی لعنت کرتا ہوں, ہم وفاداری دیکھتے ہیں, رشتہ داری نہیں دیکھتے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر, محمد والے محمد. تو اسما بنت امیس و شخصیت نے جو پہلے پیغام پہنچا چکی تھی, حضرت جعفر طیار کی زوجہ ہے, بڑا عظیم مقام ہے جناب اسما بنت امیس کا. جناب اسما بنت امیس یہ پیغام پہنچا چکی. حضرت اسما بنت امیس کو خاص طور سے بلوایا تھا شہزادی کونین نے, امیر المومنین علیہ السلام نے بلوایا تھا, اور آئی تھی حضرت اسما بنت امیس. چاہ رہا تھا کہ خاص طور سے
جناب جعفر کا ذکر ہے، جعفر طیار کا، جنہیں جعفر طیار کہا گیا تو مولا ابوالفضل کے حوالے سے بھی احادیث میں ملا، جو ابھی میں نے بیان کیا کہ اللہ نے انہیں پر عطا کی کہ مولا ابوالفضل کا ذکر ہو، لیکن چند جملے شاید میں ذکر کر سکوں گا۔ اسماء بنت امیس شہزادی کونین کی خدمت میں آئی، اور نہ صرف خدمت میں آئی بلکہ ان دنوں حضرت اسماء بنت امیس وہ ہیں کہ جن کو جناب سیدہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے اسماء آپ میرے بچوں کو کھانا کھلائیے گا۔ اسماء بنت امیس ہیں، سلمہ بنت امیس ان کی بہن یہ بھی موجود ہیں، میں نے بیان کیا اسلام کی نصرت کرنے والی ان کی بہن بھی موجود ہے، جو شہزادی کونین کی نصرت میں موجود ہے، جو پانی لے کے آ رہی ہیں، حتیٰ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت سلمہ بنت امیس جو حضرت حمزہ کی زوجہ تھی، ان کی بہن ہے، جن کو 5ویں امام نے میں حدیث پیش کر چکا، 5ویں امام نے رحمت کی دعا دی اور کہا ہے اہل جنت خواتین میں سے ایک ہے، سلمہ بنت امیس، اسماء بنت امیس، ایسے نصرت کی ہے۔ اسماء بنت امیس وہ جن کو شہزادی کونین نے وصیتیں کرنا شروع کی ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور کہا اے اسماء میں بچوں کو بھیج رہی ہوں قبر رسول پر، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تم سمجھنا میں زندہ ہوں، قید حیات میں ہوں، جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھنا میں رخصت ہو چکی ہوں، بس ایک کام کرنا حسن و حسین آئے تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ اجرکم علی الزہرا مقاتل میں ملا۔ ارباب عزت کچھ دیر نہ گزری کہ جناب اسماء نے صدا دینا شروع کی، یا بنت رسول اللہ، اے بنت پیغمبر، اے اس کی بیٹی جسے اللہ نے معراج پہ بلایا، اے اس کی بیٹی جو رسول رخصت ہو گیا، پکارے جا رہی کوئی جواب نہیں آیا، نزدیک آئی ایک جملہ کہا اے بی بی رسول کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بچے دوڑتے ہوئے آئے، گھر میں داخل طرف نہ جاؤ کھانا کھا لو۔ کبھی دیکھا ہے ہم ماں کے بغیر کھانا کھاتے؟ اجرکم علی الزہرا، ماں کہاں ہے؟ کہاں ماں آرام کر رہی ہے، لیکن ہم قبر رسول پر تھے، ارے ہم دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ماں کو شفا دے، قبر سے صدا آئی بچوں جاؤ ماں گزر گئے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ ارباب اللہ حسن و حسین کی ماں کو زہرا کہتے ہیں۔ بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ ابوالفضل عباس ایک قبر کے سائے میں بیٹھے گریا کر رہے تھے، آقا علی علیہ السلام نے کہا اے بیٹا یہاں دور ہو رہے ہو، ایک جملہ کہا بابا میں گزر رہا تھا، قبر سے صدا آئی اے عباس ماں زہرا بلائے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ ارباب عزت جناب جعفر طیار کے ہاتھ قلم ہوئے تھے، کربلا میں ابوالفضل عباس کے ہاتھ قلم ہوئے، لیکن ارباب عزت جناب جعفر طیار جب شہید ہوئے گھر والی مستورات ساتھ نہ تھی، مگر حسین جب کربلا میں شہید ہوئے، جب شہدائے کربلا شہید ہوئے، اس کے بعد اہل حرم کو تالیاں نے لگا۔ ارباب اللہ مقتل کا عجیب جملہ ملا ہے، جب میرے آقا حسین پلٹ کر آئے ہیں نا، پلٹ کے آئے ایک مرتبہ آنے کے بعد بچی خیمے سے نکل کے آئی اور کہنے لگی بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ ایک جملہ اکرم اللہ لک الاجر، اے بیٹی سکینہ تعزیت قبول ہو، ارے اب چچا لوٹ کر نہیں آئے۔ اجرکم علی الزہرا،
زہرا نے کہا جب بچے آئے کھانا کھلا دینا. باپ ازا بچوں نے ایک جملہ کہا تھا ارے ہم ماں کے بغیر کیسے کھانا کھا لے. میرے آقا حسین آپ نے تو جملہ کہا مگر کربلا میں سکینہ. روایت میں ملا جب ہمیں کسی نے پانی پیش کیا بچی کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا. ایک مرتبہ بیوی نے سوال کیا مجھے کیوں پہلے دیا گیا. جواب ملا بیٹی تم چھوٹی ہو مقتل کا رخ کیا ہے. بیٹی کیا ہوا کالی اسرار اجرکم بلا زہرا. مقاتل میں ملا دربار شام میں ایک مرتبہ لعین یزید نے جب سر کو دشت میں رکھا سکینہ کی موت جسے میں رباب کہا جاتا ہے آگے بڑھی سر حسین آغوش میں لے لیا. میرے آقا علی اصغر کا پرسا میرے آقا کربلا میں ودا نہ کر سکی. عذاب مقتل میں ملا یہ منظر زینب سجاد نے دیکھا کہ ایک لعین آگے بڑھا 4 سالہ سکینہ کے سامنے مادر سکینہ ام عباد بتا دیا. ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج